تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اقبال کی مسولینی سے ملاقات ہوئی اور دوران گفتگو حضرت اقبال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پالیسی کا ذکر کیا کہ شہری آبادی میں غیر ضروری اضافے کے بجائے نئے شہر آباد کر لیے جائیں۔ مسلونی نے جب یہ سنا تو خوشی سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ شہری آبادی کی منصوبہ بندی کا اس سے بہترین حل اور اس سے بہترین تجویز پوری دنیا میں نہیں ہے۔ قربان جاؤں، آج سے 1400 سال قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی گلیوں کو کشادہ کرو، اور آپ نے فرمایا گھروں کی وجہ سے گلیوں کو تنگ نہ کرو۔ آپ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ گلی اتنی کشادہ ہو کہ سامان سے لدے ہوئے 2 اونٹ آسانی کے ساتھ گلی میں سے گزر سکیں، اور آج پوری دنیا اسی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے کہ شہر کی تنگ گلیوں کو کھلا کیا جا رہا ہے۔ اور آپ نے تب فرمایا کہ مدینہ کے وسط کے اندر ایک مرکزی مارکیٹ کا قیام کیا جائے، پھر اس کا نام سوق مدینہ رکھا گیا۔ آج پوری دنیا کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ شہر جس کے وسط میں بازار موجود نہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری مارکیٹس ہیں، ان پر ٹیکس نہ لگاؤ، اور دیکھیں آج پوری دنیا میں جو ڈیوٹی فری مارکیٹس ہیں وہ فروغ پا رہی ہیں۔ قربان جاؤں، حضور نے سود سے منع فرمایا، اور آج پوری دنیا میں فری ربا انڈسٹریز فروغ پا رہی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا۔ آج پوری دنیا اگر اسی فارمولے پہ عمل کرتی، ذخیرہ اندوزی کو کنٹرول کر لیتی، تو خوراک کا عالمی بحران پیدا نہ ہوتا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سٹے سے نفع نہیں پہنچتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کے عالمی مالیاتی ادارے اس بات کی تحقیق کر چکے ہیں اور اس گرہ کو بھی کھول چکے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ صحابہ اگر علاقہ فتح بھی کر لو تو درخت نہیں کاٹنے، جنگ میں بھی درختوں کو آگ نہیں لگانی۔ اور دیکھ لیں آج ماحولیاتی آلودگی دنیا کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، دنیا میں شدید گرمی ہو رہی ہے، اور اتنی زیادہ آلودگی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جنگلات ختم ہو رہے ہیں۔ ایک شخص نے مارکیٹ کے اندر اپنی بھٹی لگا لی تو حضرت عمر آئے اور غصے سے اسے کہا کہ کیا تم بازار کو بند کرنا چاہتے ہو؟ لہٰذا اپنی دکان شہر سے باہر لے جاؤ۔ آج پوری دنیا میں جو انڈسٹریل ایریا ہے وہ شہری آبادی سے باہر بنایا جا رہا ہے۔ حضور نے تب مدینہ کے اندر محی النقی ایک سیرگاہ بنائی تھی جس میں پودے اور درخت لگائے گئے، جس میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً چلے جاتے تھے سیر کے لیے۔ آج پوری دنیا کی جو تہذیب یافتہ قومیں ہیں وہاں پارک بنانے کا رجحان بڑھ رہا ہے کہ شہریوں کو تفریح کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر فری ڈسپینسری کا آغاز کیا جہاں سے لوگوں کو جلد اور مفت ادویات ملتی تھی۔ پوری دنیا میں آج جو تہذیب یافتہ قومیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میڈیکل ہے، لوگوں کی صحت کا انتظام ہے، وہ حکومت کے ذمہ ہونا چاہیے، اور دیکھیں وہاں منتھلی چیک اپ کیے جاتے ہیں۔ حضور نے مسجد نبی کو مرکزی سیکریٹریٹ کا درجہ دیا اور تمام مدینے کی گلیاں براہ راست مسجد نبی کے صحن تک پہنچتی تھی تاکہ کوئی بھی جو درخواست گزار ہوتا ہے اسے مدینہ کے صحن میں پہنچتے ہوئے کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ آج پوری دنیا میں جو کسی بھی ریاست کے اعلیٰ عہدیداران اور سربراہان ہیں ان کی جو رہائش گاہ ہے وہ اسی پالیسی کے تحت بنائی جاتی ہے۔ 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے بعد سونا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آج ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 9 مہلک بیماریاں ہیں جو فجر اور عصر کے بعد سونے والوں کو لگتی ہیں۔ اگر اس اوقات میں ورزش کی جائے تو انسان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے مدینہ کے تمام قبائل کو جمع کر کے میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا، 52 دفعات پر مشتمل۔ دراصل یہ معاہدہ شہری حکومت کا دستور العمل تھا۔ اس معاہدے نے جہاں شہر کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا وہیں خانہ جنگیوں کو ختم کر دیا، اور دیکھو آج پوری دنیا کے ممالک خانہ جنگی کی آگ میں جل رہے ہیں۔ خانہ جنگی آج بہت بڑا مسئلہ ہے، اور تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد سو جانا انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آج پوری دنیا کی تہذیب یافتہ قومیں، میں ریسنٹلی جاپان تھا، 5-6 بجے کے بعد اکثر لوگ نظر نہیں آتے، 9 بجے کے بعد جو مین مارکیٹ ہے وہ کلوز کر دی جاتی ہے، اس کے بعد شاذ و نادر آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھ بندہ نظر آئے گا، ورنہ نہیں۔ تمام تہذیب یافتہ قومیں عشاء کے بعد سو جاتی ہیں، فضول گپیوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ کھانا سادہ کھایا کرو اور تھوڑی سی بھوک اپنے پیٹ میں رہنے دیا کرو، کھانا چھوڑ دیا کرو۔ آج پوری دنیا کے طب کے ماہرین یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ سادہ غذا کھائیں، ان چٹ پٹے اور آئلی اور مرغن غذاؤں سے اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھیں اگر آپ صحت چاہتے ہیں۔ اور قربان جاؤں وہ تمام تعلیمات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
तब फरमाई, आज पूरी दुनिया उन तमाम हिकमत अमली को अपना रही है और जिन्होंने अपनाया है उनकी जिंदगियां आसूदा हैं। हम अगर नहीं अपना रहे तो आज हमारी जिंदगियों में कितनी परेशानियां हैं, सिर्फ इसी वजह से हैं। आज पूरी दुनिया की जिद्दत, साइंस जिस नुक्ते पर इतने अरबों डॉलर खर्च करने के बाद किसी नुक्ते पर किसी इजाद का दरवाजा खोलती है तो सामने तिब्बे नबी पहले से खड़ी होती है। फिर क्यों ना कहूं कि फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस साइंस भी मोहम्मद अरबी का पता पूछ रही है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिले अफरोसात पे लाखों सलाम, जिनके आने से मुरझाई कलियां खिली। उस कुलेबाद मोहब्बत पे लाखों सलाम, जिनके आगे तनी गर्दनें झुक गई। उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पहुंचे।